السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کی نماز فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے پڑھی جائے؟ کیا تہجد کی نماز اذان فجر سے 20 منٹ پہلے پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تہجد کی نماز ادا تو کرتے ہیں لیکن اسے تہجد کی نماز کا صحیح وقت پتہ نہیں ہوتا۔ پھر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ نے جو تہجد کے فوائد بیان کیے تھے، جو تہجد کی فضیلتیں بیان کی تھی، اسے سننے کے بعد ہم تہجد کی پابندی کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ فوائد اور وہ بینیفٹس ہمیں نہیں مل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز ادا تو کر رہے ہیں لیکن جو نماز کی صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، یعنی اس کا وقت ہونا، وہ آپ اس وقت کے اندر ادا نہیں کر رہے ہیں، جس بنا پر آپ کو وہ فائدے حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ تہجد کی نماز یہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کے فوائد اور اس کی فضیلتیں بیان کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ نماز اللہ تعالیٰ کو تہجد کی نماز ہے، یعنی فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ محبوب نماز یہ اللہ تعالیٰ کو یہ تہجد کی نماز ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آسمان دنیا پر متوجہ کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی رحمت پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنی پریشانیوں کو دور کروانے والا میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں، ہے کوئی اولاد کا طلبگار کہ میں اسے اولاد عطا کر دوں، فلاں 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 کر کے خدا کی رحمت پکارتی رہتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ 3 شخص کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتے ہیں، یعنی 3 شخص کو جب وہ دیکھتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی جو شان ہے اپنے شان کے مطابق اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ان 3 شخصوں میں سے ایک شخص ہے وہ جو اپنے نرم گرم بستروں کو، آرام دہ بستروں کو، اپنی نیند کو چھوڑ کر، نیند کی قربانی دے کر، مصلی بچھا کر خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر خدا کی کتاب کلام اللہ کی کیا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ جس گھر کے اندر تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں کی نظر میں چمکتے ہیں، دمکتے ہیں، یعنی فرشتے دیکھ کر اسے پہچان لیتے ہیں۔ جس طریقے سے زمین پر رہنے والا انسان آسمان کے تارے کو دیکھ کر اس کی چمک اور اس کے دمک کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تارے ہیں، تو ٹھیک اسی طریقے سے آسمان کے فرشتے اس گھر کو پہچان لیتے ہیں جس گھر میں تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے فرشتوں میں اس بات کا چرچا کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ آسمان پر ہمارے گھر کا چرچا ہو، ہمارے ناموں کا تذکرہ ہو، اور خدا تعالیٰ جو ہے پھر لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، تو پھر ہمیں تہجد کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اس کو صحیح طریقے سے صحیح وقت پر ادا کرنی چاہیے، تب جا کر کے ہمیں تہجد کی فضیلتیں حاصل ہوں گی، اور تہجد کے جو فوائد اور جو بینیفٹس بیان کیے گئے ہیں اس کو ہم اور آپ حاصل کر پائیں گے۔ تہجد کی نماز کا صحیح وقت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سے جو ہے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک عشاء کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے، فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک تہجد کی نماز کا وقت ہے، یعنی فجر کی اذان تک آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں، تہجد کی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پر تہجد کی نماز کا وقت ختم ہونے کے 10 یا 15 یا 20 منٹ کے بعد جو ہے
فجر کی اذان کہی جاتی ہے، یعنی صبح صادق کے 10 15 20 منٹ کے بعد ہی جو ہے اذان فجر کہی جاتی ہے، یعنی تہجد کا وقت پہلے ختم ہو جاتا ہے، پھر کئی منٹ کے بعد جو ہے اذان فجر کہی جاتی ہے، اور آپ اسی وقت میں کیا کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور آپ کی تہجد کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے عام طور پر جو ہے ہم اور آپ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ صبح صادق کا وقت دیکھ لیں کہ کب صبح صادق ہوتا ہے، صبح صادق کا کیا صحیح صبح صادق کب سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے بہت سارے موبائل کے اندر ایپس ملیں گے آپ کو، جس میں دیکھ کر بآسانی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہے تو پھر مساجد کے اندر جو ہیں ڈیجیٹل گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر یہ سب چیزیں جو ہیں دستیاب ہیں، اور وہاں جا کر کے آپ بآسانی کیا کر سکتے ہیں، اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر تہجد کی نماز صحیح وقت میں ادا کی جائے تو پھر جو ہے ہمیں تہجد کے فائدے حاصل ہوں گے، اور اگر تہجد کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد یا اس سے پہلے اگر ہم ادا کر لیں گے تو پھر تہجد کی فضیلتیں ہمیں نہیں مل پائیں گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ اس نماز کو آخری پہر میں پڑھیں گے، رات کے آخری حصے میں پڑھیں گے، تو آپ کو فضیلتیں زیادہ ملیں گی اور آپ کے نامہ اعمال میں ثواب زیادہ لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تہجد گزار بنائے، شب بیدار بنائے، رب کے سامنے میں آہ وزاری کرنے والا بنائے اور زندگی عطا کرے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔